بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے عرب میں مختلف قبیلے آباد تھے۔ ان میں سے صحرائی علاقوں کے باشندے خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور عموماً جانوروں کے ریوڑ پالتے تھے۔ انہیں بدوی کہا جاتا تھا۔ بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ ساحلی وادیوں حجاز اور یمن کے لوگ بڑی حد تک تجارت اور زراعت کے شعبے سے تھے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ تجارتی اور ثقافتی نشو و ارتقاء کے مرکز مانے جاتے تھے، اور اسی نشو و ارتقاء میں یونانی اور یہودی اثرات خاصے نمایاں تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کے فرزند ہیں، جن کا تعلق مکہ معظمہ کے ہاشمی قبیلے سے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے وفات پا گئے۔ 6 سال کے تھے کہ والدہ بھی فوت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اور چچا حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی۔ جوان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار کر لیا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال فروخت کے لیے لے جاتے تھے، جو ایک دولت مند بیوہ تھی۔ 25 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ذکر و فکر کی طرف زیادہ مائل تھی۔ 612 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ خاص کے اجزاء یہ تھے: توحید، یوم حساب، زکوٰۃ کی ادائیگی، نماز پڑھنا اور اللہ کے حکموں کی فرمانبرداری کرنا۔ ابتدا میں چند آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ اہل مکہ اکثریت نے آپ کی دعوت قبول نہ کی اور اسلام نہیں لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ 2 جولائی 622 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کی تلقین کی، اور چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ یہیں سے اسلامی سمت کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ مکہ معظمہ کے مہاجرین اور مدینہ منورہ کے انصار نیز آس پاس کے قبیلوں اوس اور خزرج کو متحد کر کے ایک قوم کی تشکیل فرمائی۔ اس تنظیم کی بنیاد یہ تھی کہ خدا کے احکام جس شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل ہوتے ہیں، ان کی پیروی کی جائے، نیز قبیلوں کے مشترک ضابطوں کو مانا جائے۔ اہل مکہ کے ظلم و زیادتیاں بڑھ جانے کے باعث انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں بھی شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے غزوات 624 عیسوی میں حق اور باطل کی پہلی جنگ میں مسلمانوں نے اہل مکہ کو بدر کے مقام پر شکست دی۔ اس کے بعد دوسرا معرکہ 625 عیسوی میں احد کے مقام پر ہوا، جس میں مسلمانوں کو کچھ نقصان اٹھانا پڑا۔ 627 عیسوی میں اہل مکہ نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا اور جنگ خندق کا معرکہ رونما ہوا، مگر اہل مکہ پسپا ہوئے۔ 628 عیسوی میں حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان ایک صلح کا معاہدہ ہوا، جسے صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اگلے سال حج کی اجازت مل گئی۔ جب اہل مکہ اور ان کے حلیفوں نے عہد نامہ صلح حدیبیہ توڑ دیا تو جنگ دوبارہ شروع ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 630 عیسوی میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کر دی، اور بغیر خون بہائے مکہ فتح ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ، جسے تاریخ میں خطبۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس خطبے کو انسانی زندگی کے آئین کی حیثیت حاصل ہے۔ 632 عیسوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ اس وقت تک بہت سے عرب قبائل اسلام قبول کر چکے تھے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو لائک کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔